امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس قائم فرمایا۔ اگر کوئی سائل سوال کرے تو جواب دینے والے فتویٰ دے اپنے ہاتھ اور اپنے سر کی حرکت سے، اشارہ کر دیا ہاں یا نہ میں، کیا اس طرح کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ علم طلب کرنے کے لیے سوال ایک ذریعہ ہے۔ کوئی بھی علم طلب کرنا چاہے تو سوال ایک ذریعہ ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اس کا اشارے سے جواب دیا، کیا اس طریقے سے اشارے سے جواب دینا تعلیم و تعلم کے لیے کافی ہے یا زبان کی حرکت ضروری ہے؟ فرمایا کہ جو مسائل ہاں یا نہ سے حل ہو جاتے ہیں ان مسائل میں اشارہ کافی ہے۔ ہاں کہہ دیا جائز ہے، بالکل جائز ہے، نہ کہہ دیا جائز ہے، کہا کہ نہیں بالکل جائز نہیں ہے، تو اس اشارے کو انہوں نے بغیر کسی شبہات کے سمجھ گئے۔ ایک ہوتا ہے شکوک و شبہات، ہاں یا نہ کہنے کے بعد ان کے اندر ایک شک پیدا ہو گیا، ہاں بولے کہ نہ بولے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، واضح ہو گیا ہاں بھئی جائز ہے، تو واضح اشارہ ہوا، نہ ناجائز ہے واضح اشارہ ہوا، صحیح ہے واضح اشارہ ہوا، غلط ہے واضح اشارہ ہوا، تو واضح اشارہ ہو گیا تو کافی ہے۔ لیکن مشتبہ اشارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یا نہ کا اشارہ ایسا ہو رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہاں بولے کہ نہ بولے، تو ایک بات تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حل فرمایا۔ اور پچھلی جو باتیں ہیں ان باتوں سے اس کا ربط جوڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ربط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جو رفع العلم و ظہور الجہل کی بات آئی، یہاں سمجھنا چاہیے کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رائے یہ ہے کہ حضرت فرماتے میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے جب بھی کسی باب کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ازداد کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں، تعرف الاشیاء بازدادها، تو ان ازداد میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضد کیا قائم کیا کہ ایک پہلا باب قائم ہوا باب من علم وعلم، سیکھنا اور سکھانا، سیکھنا اور سکھانا، علم وعلم۔ تو یہاں دونوں باتوں کو بتانا چاہتے ہیں، جہاں پر تعلیم کی فضیلت ہے وہاں پر تعلم کی بھی فضیلت ہے، بلکہ فرمایا تعلم کی فضیلت تعلیم سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی سیکھ لیا، سیکھ کر اپنی ذات پر عمل کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایک آدمی سیکھا اور خود عمل کر رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم آگے بڑھے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علم کو سکھائے۔ اور لیکن یاد رکھنا سکھانا صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تحفظ علم بھی ہے۔ تحفظ علم، اگر کوئی بخاری شریف کا درس دینا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ درس بند ہو جائے گا۔ درس بند ہوگا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ احادیث کے دروس دھیرے دھیرے بند ہوتے چلے جائیں گے، اور بند ہوتے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ذخیرے احادیث کا جو ذخیرہ عوام کے درمیان پھیل رہا تھا یا کچھ طلباء بیٹھ کر پڑھ رہے تھے جس کے ذریعے سے تحدث کا معاملہ چل رہا تھا، وہ سلسلہ بند ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظہور الجہل۔ جو ظہور الجہل جو یہاں پر باب میں باندھا گیا وہ جہل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ علم کو رفع ہونے سے بچانا بھی ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ وعلمہ کا اہتمام کیا کرو، وعلمہ کا اہتمام کیا کرو۔
اب یہاں ایک اور بات کی طرف حضرت شیخ نے اشارہ فرمایا، وہ یہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ربیعہ کہتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، اس میں یہ فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین ہے تو وہ اپنی ذات سے اس کو ضائع نہ کرے کہ لوگوں کو فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے، وہ کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوگ طلباء اگر پڑھنے نہ آئے تو ان کو بلانا بھی چاہیے، آؤ بھائی مجھ سے آ کر بخاری پڑھو۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جس کے اندر جو استعداد ہیں اس کو باقاعدہ دعوت دینی چاہیے، آؤ مجھ سے سیکھو، جیسے خود سرکار نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اور آپ نے بلایا بایعونی، مجھ سے آ کر بیعت کرو۔ آپ بیعت کرنے کے لیے خود آپ نے دعوت دی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود آپ نے دعوت دی۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے ارکان سیکھ لو۔ اور آپ نے علم الفرائض کے سلسلے میں، جس کو میراث کا علم کہا جاتا ہے، وہاں بھی آپ نے بلایا، دعوت دی، خذوا عنی فانی مقبوض، آپ نے کہا بس جتنا حاصل کرنا ہے حاصل کر لو، میں تو جاننے والا ہوں عنقریب۔ تو جس کسی کے اندر استعداد ہے اور وہ یہ سوچ کر کہ بھئی تواضع کرتے ہوئے چلو بھئی میں کیسا بتاؤں میری استعداد کو، وہ خاموش خلوت نشیں ہو گیا اور اس نے کسی بھی طرح کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری نہیں کیا اور اپنے شاگردوں تک اس کا علم نہیں پہنچایا اور اپنے علم کو اس نے مرکوز کر لیا، محفوظ کر لیا اور اس کو رائج نہیں کیا، تو ایسے موقع پر یہ علمی خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا کہ گویا اس کی وجہ سے رفع العلم شروع ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ اب یہ انتقال ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے علوم بھی انتقال ہو گئے۔ اب جب انہوں نے اپنے علم کو جو پھیلانا تھا نہیں پھیلایا تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ ظہور الجہل ہوگا۔ تو اس لیے حضرت یہاں بھی فضل قائم کیے، بے فضل من علم وعلم، پھر اس کے بعد حضرت فرما رہے فضل العلمی، فرمایا کہ فضیلت بیان کرتے رہو علم کی، تاکہ علم سیکھنے سکھانے والے بڑھتے رہیں، کم نہ ہوں۔ اب مساجد میں جب جیسے رمضان مبارک کے بعد علم کی فضیلتیں بیان ہوتی تھیں تو طلباء عزیز اور ان کے ذمہ داروں کے اندر علماء بنانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، ایک ماحول بنتا تھا۔ تبلیغی جماعت والے بھی چلتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ علماء چلتے تھے تو کہتے تھے حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ تو مدارس میں طلباء کرام کا ریل پیل تھا۔ اب کیا ہوا؟ بھئی فضل العلم چھوڑ دینے کی وجہ سے کہ لوگوں کے اندر علم کی اہمیت گھٹتی چلی گئی، تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت بیان کرتے رہنا چاہیے، چنانچہ حضرت نے یہاں فضل العلم لائے، فضل العلم لائے۔ اور فضل العلم لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کی فضیلت کسے کسے ہے؟ ایک ہے الدال الی الخیر کفاعلہ، علم کے لیے جو راہیں ہموار کرتا ہے اسے بھی وہ فضیلت ملے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف سیکھنے سکھانے والے، بھئی آپ کو آ کر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جمایا ہوگا، وہ عالم نہیں، وہ حافظ نہیں، وہ ایک فکر مند ساتھی ہے، اس نے یہ کہا کہ بھئی چلو بھئی آپ پڑھ لیجئے، آپ کے جو کچھ بھی ذمہ داری ہے وہ میں اٹھا لیتا ہوں، یا یوں کہا کہ بھئی آپ پڑھ لیجئے، جو کچھ آپ پڑھنے کے لیے مدرسے کا انتخاب کریں گے میں جا کر داخلہ کراتا ہوں۔ وہ بیچارہ آیا، داخلہ کرایا، سفر کا خرچہ برداشت کیا اور آپ کی دیکھ بھالی کر رہا ہے اور آپ کی ذمہ داری نبھا رہا ہے مثلاً، تو وہ جو بندہ کر رہا ہے وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لا کر کہ خواب کے ذریعے سے جو واقعہ پیش آیا کہ آپ نے آتیت فضلی عمر بن خطاب، اس کو انہوں نے واضح فرمایا کہ میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر کو عطا۔ اب جب علم حاصل کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اب
آپ ایسے مرجع بن جائیں گے کہ لوگ آپ سے کھڑے کھڑے سوال کرتے رہیں گے، ہر جگہ پر سوال کرتے رہیں گے، ہر جگہ پر آپ مسائل کے حل کرنے کا لیے مرجع بن جائیں گے۔ کوئی بھی آئے گا آپ سے پوچھے گا حضرت مسئلہ حضرت مسئلہ حضرت مسئلہ حضرت مسئلہ، فرمایا باب الفتیہ وهو واقف علی ظہر الدابہ، اشارہ دے دیا۔ یہاں دیکھو کہ فتویٰ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات کیا بیان فرمایا؟ من اجاب، اب اتنے فتوے پوچھنے والے آئیں گے، آپ کو اشارہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے جی، آپ اتنے مصروف ہیں دوسرے پہ، آپ اشارے میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اشارے میں آپ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ اتنی زیادہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے رہیں، آپ بھائی ٹھیک ہے جی، اب ہو گیا، اشارہ ہو رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے۔ تو گویا محنت کرنے پر پھر دوبارہ وہ جذبہ، وہ شوق، وہ طلب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، جو محنت کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ جو علم، جو رفع العلم ہو رہا تھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کر دیں گے؟ محنت کرنے پر، کوشش کرنے پر، پھر بار بار آپ پڑھنے اور پڑھانے پر، پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی انتظام کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنا دے گا۔ یہ اس بات کی طرف امام بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ عربی ربط سمجھے نہیں؟ اس طرح اب یہاں روایت میں حج کے بارے میں پوچھا، حضور میں رمی جمرہ سے پہلے ذبح کر دیا، آپ نے اشارہ فرمایا جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا حضور میں نے ذبح کر دیا حلق سے پہلے، تو آپ نے اشارہ فرمایا جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ کیا حقیقتاً کوئی حرج نہیں؟ نہیں، مبتدئین کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس لیے کہ حضور کا بھی پہلا حج ہے، ساتھیوں کا بھی پہلا حج۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنا سمجھایا، اب کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، پہلا حج معاف ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا کوئی حرج نہیں زندگی پر؟ جیسے کہ کوئی نہ کوئی نیا طالب علم آیا لال بنین پہن کر مثلا، تو ہم نے کہا حضرت آپ اسے دیکھو خاموش ہے، بھائی بے بچہ بھی آیا ہوا ہے، صبح آیا شام بدل لے گا، شام آیا رات بدل لے گا، بولتے نہیں بولتے؟ پہ نئے طالب علم کے لیے بہت ساری رخصتیں دی جاتی ہیں، بہت ساری گنجائشیں دی جاتی۔ کب؟ جب وہ نیا ہو۔ جب پرانا ہو گیا تو پھر بے اس کی وہ حرکت جرم تسلیم کی جاتی ہے۔ تو نیا طالب علم آیا، بے کوئی آ کر یہاں آ کر زور زور سے بات کر رہا ہے، مثلا نیا طالب علم بتا نہیں کہ نئے طالب علم کے لیے ہم رخصت دے دیتے ہیں کہ اس کو ابھی نہیں معلوم کہ اصول مدرسہ کیا ہے، قوانین مدرسہ کیا ہے، مزاج مدرسہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمل، حج والا عمل، اب وہ بیچارے صحابہ نئے عمل کر رہے ہیں، جذبات میں انہوں نے سنا قربانی دینا، رمی جمرات کرنا، وہ کرنا، یہ کہ بعد ارے حلق کر لیے، جی کر لیے، قربانی نہیں دینا سو نہیں، ارے عجیب آدمی ہے، قربانی دینے کے بعد پھر حلق کرنا سو، بھائی ارے معذرت کیا کرنا حضور، کیا ہوا حضرت ایسا ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ اب اگر ایسا ہو گیا تو کیا کرنا؟ دم دینا پڑے گا، ایسا ہو گیا تو دم دینا پڑے گا۔ یہاں آگے یقبض العلم یظہر الجہل، علم مقبوض ہو جائے گا، جہل ظاہر ہونے لگے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں،
بلکہ جہل کے ساتھ فتنے بھی اور حرج بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یقبض العلم یظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج۔ پوچھا قیل یا رسول اللہ ما الحرج، حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا آپ کا جو اشارہ ہے حرفہا، آپ نے اشارہ فرمایا ایسا ایسا، کیا مطلب؟ آپ نے اشارہ کیا کہ قتل ہونے لگیں گے۔ وہاں پر جو پہلے روایتیں گزری جس میں عورتیں بڑھ جائیں گی مرد گھٹ جائیں گے والی روایت جو آئی، وہاں پر تکثر النساء ویقل الرجال، تکثر النساء ویقل الرجال، یہ جو یقل الرجال جو کہا گیا اس سے مراد کیا؟ علماء کہتے تین، ایک تو یہ ہے قتل و قتال عام ہونے کی وجہ سے مرد حضرات مارے جائیں گے۔ فتنے جب عام ہوں گے، عام طور پر آپ دیکھیے عورتوں میں لڑائی نہیں ہوگی، کس میں لڑائی ہوگی؟ مردوں میں۔ مارا ماری جو ہوگی وہ مردوں میں ہوگی، تو مردوں کی مارا ماری کی وجہ سے قتل عام ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، کرسی بھی ہو سکتی ہے، ان کے جائیداد بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگ آ کر ہتھیار سے بھی قتل کر سکتے ہیں، کبھی ٹینشن دے کر قتل کر سکتے ہیں، کبھی جادو سے قتل کر سکتے ہیں، کبھی اس کے اسباب چھین کر اسے بزدل بنا کر ہر اعتبار سے اپاہج بنا کر قتل کر سکتے ہیں۔ مرنے سے پہلے بیچارہ مر جاتا ہے، یعنی ہمت والا تو ہمت سے سامنا کرتا ہے، اگر ہمت پست ہو گئی تو پھر بیچارہ مر جاتا ہے، موت سے پہلے موت آ گئی۔ اس طرح سے دوسری چیز کہ مردانگی اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی غلط حرکتوں کی وجہ سے کہ بچے جو بھی جنم دیں گے وہ سب کے سب لڑکیاں ہوں گی۔ جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ آپ سے ام سلمہ نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے رسول کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ کہا حضور عورتوں کو بھی؟ کہ آپ نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، اگر عورتوں کو نہیں تو پھر بچوں کی مشابہت ماں کی طرح کیسے ہوتی ہے؟ انا یشبہ لہا، بچہ ماں کی طرح جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کیا مطلب؟ غلبے پر فیصلہ ہوتا ہے، غلبہ مرد کا رہا تو لڑکا پیدا ہوا، غلبہ عورت کا رہا تو لڑکی پیدا ہوئی، تو اس وقت میں غلبہ عورتوں کا اتنا ہوگا، یعنی مردانگی اتنی کمزور ہو جائے گی تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہر گھر میں پیدا ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے لڑکیاں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ مرد حضرات کے اوپر اتنی ذمہ داری آ جائے گی کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل بن جائے گا۔ مرد حضرات پر اتنی ذمہ داری آ جائے گی، یہ آ کر کفالت کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ تو یہ حرج جو ہے یہ قتل سبب بنے گا مرد حضرات کی کثرت کا۔ جی